السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، ایک بہت ہی اہم بات آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک غلط بات کو حدیث کا نام دے کر لوگوں میں مشہور کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی رمضان مبارک کا آخری جمعہ آتا ہے تو اس سے پہلے ایک میسج تمام واٹس ایپ گروپس میں فارورڈ کیا جاتا ہے، اور لوگ اس سے پہلے یہ تحقیق کرنا بھی نہیں چاہتے کہ واقعتاً یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے یا یہ جھوٹ ہے۔ تو آئیے میں آپ کی خدمت میں وہ بات بیان کرنے جا رہا ہوں جس کو لوگوں نے حدیث کا نام دیا ہے، اور یہ کس نے لوگوں کے درمیان پیش کی۔ سب سے پہلے اس کو کس نے لوگوں کو پوسٹ کیا، کس نے یہ میسج لکھا، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے، نعوذ باللہ، میں پہلے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے لوگوں میں عام کی جا رہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نمازیں قضا ہوئی ہوں اور تعداد معلوم نہ ہو تو وہ رمضان کے آخری جمعہ کے دن 4 نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھے۔ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 بار اور سورہ کوثر 15 بار پڑھے۔ اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہوں تو اس کے کفارے کے لیے یہ نماز کافی ہے۔ اور یہ بھی لکھا جاتا ہے آخر میں کہ یہ قیمتی تحفہ رمضان کے آخری جمعہ سے پہلے تمام مسلمانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے لوگوں تک پہنچائیں۔ میرے محترم سامعین حضرات، سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو کوئی بھی میرے بارے میں جھوٹی بات کہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔ یہ صحیح حدیث ہے، آپ کتب حدیث میں تلاش کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ حدیث ضرور ملے گی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے اس میں بتایا گیا ہے، جو پیغام میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا، جس کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کیا گیا ہے، تو یہ جو بھی بیان کیا ہے، جس نے بھی لکھا ہے، اور اگر کوئی بغیر تحقیق کے اس طرح کی چیزیں جان بوجھ کر پوسٹ کرتا ہے تو واقعتاً اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بلکہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ شریعت کی روشنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث نہیں بلکہ جھوٹی باتیں ہیں جو مسلمانوں میں پیش کی جا رہی ہیں، مسلمانوں میں بیان کی جا رہی ہیں، تاکہ مسلمان جن کی نمازیں قضا ہیں وہ اس طرح کا عمل کر کے خاموش بیٹھ جائیں اور اس بات کو وہ حقیقی سمجھ لیں اور یہ سمجھ لیں کہ ہماری نمازیں پوری ادا ہو گئیں، جبکہ کسی پر اگر ایک نماز بھی باقی ہے اور اس نے اس نماز کو ادا نہیں کیا ہے، اس نماز کو نہیں پڑھا ہے، تب تک جو ہے وہ نماز اس پر باقی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نماز کے بارے میں اسے ضرور پوچھیں گے۔ نماز کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، نماز کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے کہ اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے اور نماز کے بدلے وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، یہاں تک کہ اونچے سے اونچا عمل کر لیتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے، تب بھی جو ہے وہ کتنا بھی بڑا عمل کر لے لیکن وہ نماز کا بدل نہیں ہو سکتا، نماز اس پر باقی رہے گی۔ جب تک وہ نماز کو ادا نہیں کرے گا، اللہ کے یہاں پر وہ ضرور بضرور اللہ کے یہاں پر اس کا مواخذہ ہوگا، وہ اللہ کی گرفت میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اسے ضرور پوچھیں گے۔ تو ایسی چیزوں کے پیچھے مت پڑیے۔ جن حضرات کو بھی ایسی میسج ملتے ہیں تو جیسے ہی ان کو وہ چیز مل جائے، اگر کسی دوست نے، کسی جان پہچان کے کسی بھی شخص نے آپ کو پہنچایا ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں کہ میرے بھائی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، آپ کو غلط بات پہنچی ہے، اور غلط بات بغیر تحقیق کے بیان کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آدمی کی ہلاکت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر اس بات کو بیان کر دے جس کو سنتا ہے، یعنی ہر سنی بات کو وہ حقیقت سمجھ کر
دوسروں تک پہنچاتا ہے، اس کی تحقیق نہیں کرتا ہے، تو اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہوتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی بربادی اس کے نام ہو جاتی ہے۔ لہذا جو اللہ پر، اللہ کے نبی پر جھوٹ بولتا ہے وہ سب سے بڑا کذاب ہے، سب سے بڑا جھوٹا ہے، مکار ہے، دھوکے باز ہے، اور اس کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے، بہنوں سے، تمام لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ایسی اگر کوئی چیز آپ تک پہنچتی ہے جس کو نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے، یاد رکھیے کہ یہ باتیں جھوٹی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں ایک بار بھی ایسی بات نہیں کہی ہے۔ اگر ایسی بات کہی ہوتی تو صحیح حدیث میں، جو کہ بخاری شریف ہے، سیاہ ستہ کتابیں ہیں، 6 کتابیں ہیں صحیح حدیث کی، اس کے علاوہ دیگر بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں ضرور بات ملتی۔ لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ یا تو ہو سکتا ہے کہ اسلام کے دشمنوں کی سازش ہے، یہود و نصارہ کی سازش ہے، یا پھر اپنے ہی کسی ایسے شخص نے جس نے لوگوں کے اندر غلط بات کو پھیلانے کے لیے اور لوگوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے اور لوگوں کو دوزخ میں پہنچانے کے لیے ایسا کام کیا ہے، تاکہ لوگ اس ایک کام کو کر کے سمجھ لیں کہ ہماری نمازیں ادا ہو گئیں اور وہ نماز ان پر باقی رہے گی، اور جس کی وجہ سے ان کو دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث مبارکہ کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور صحیح حدیث کو جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔